الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد۔ غرر یعنی غیر یقینی کیفیت پر مشتمل خرید و فروخت کے مسائل۔ دو مسئلے بیان کیے تھے، آج مسئلہ نمبر 3 ذکر کریں گے۔ اس کا عنوان ہے بیعانہ ضبط کرنے کی شرط۔ بعض اوقات بڑے سودوں میں معاملہ انجام پانے کے بعد خریدار سے کچھ رقم لی جاتی ہے، اور یہ طے ہوتا ہے کہ اگر ایک مخصوص مدت کے اندر اس نے معاملے کو دائمی طور پر منظور کر لیا اور خریداری پر قائم رہا تو یہ رقم چیز کی قیمت میں سے شمار ہوگی۔ یہ رقم پیسے یہ اس چیز کی قیمت میں سے شمار ہوگی، اور اگر اس معاملہ کو ختم کرنے کا اقدام کیا تو اس کا اقدام منظور ہوگا، لیکن اس کی رقم ضبط کر لی جائے گی۔ ایسی رقم کو عام اصطلاح میں ہم بیعانہ کہتے ہیں۔ تو یاد رکھو، اس کے بارے میں اکثر فقہاء کرام کی رائے میں یہ معاملہ جائز نہیں، کیونکہ اس میں یہ بیعانہ کی رقم غیر یقینی کیفیت کے ساتھ داؤ پر لگی ہوئی ہے، کیونکہ یہ بات یقینی نہیں کہ یہ رقم قیمت کا حصہ بنے گی یا نہیں، بلکہ ایک اور غیر یقینی کیفیت کا اضافہ بھی ہے کہ یہ رقم واپس ملے گی یا نہیں، یہ دوسری۔ لہٰذا اس میں غرر کے ساتھ قمار، جوا، اس کا بھی عنصر پایا جاتا ہے، اور قمار اور غرر پر مشتمل جتنے بھی معاملات ہیں یہ جائز نہیں ہوتے۔ لیکن عصر حاضر کے ضروریات اور لوگوں کے حرص اور لالچ کی نفسیات، بدعہدی اور بددیانتی کی اس مذموم یعنی عادتوں کو پیش نظر رکھ کر بعض فقہاء نے بیعانہ وصول کرنے کی اجازت دی ہے، البتہ ان دو خرابیوں کو حتی الامکان دور کرنے کی خاطر دو قیودات، دو شرطیں بھی لگائی ہے۔ ایک یہ کہ اس وقت کی واضح تعیین کی جائے جس میں خریدار کو چیز لینے یا انکار کرنے کا اختیار ہو، کیونکہ اگر اس کی کوئی مدت طے نہ ہو تو خریدار اپنا فیصلہ صادر کرنے میں بہت زیادہ تاخیر کر سکتا ہے، جس سے فروخت کرنے والے کا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب خریدار اپنا معاملہ جاری رکھنے سے انکار کرے اور بیعانہ کی ضبطگی کا موقع آئے تو پوری رقم ضبط نہ کی جائے، بلکہ اس کو حقیقی ضرر کی مقدار تک محدود رکھا جائے، یعنی خریدار سے یہ چیز واپس لینے کے بعد آگے مارکیٹ میں فروخت کی جائے، اور آگے فروخت کرنے میں اس چیز کی قیمت میں جتنی کمی آ جائے تو وہ کمی بیعانہ کی رقم سے پوری کی جائے۔ اگر اس میں سے کچھ رقم بچ جائے تو وہ خریدار کو واپس کی جائے، اور اگر آگے فروخت کرنے کی صورت میں پوری رقم یعنی پوری جو قیمت ہے، قیمت خرید وہ وصول ہو جائے تو بیعانہ کی رقم سے کٹوتی بالکل نہ کی جائے، بلکہ پوری رقم واپس کی جائے، کیونکہ بیچنے والے کو کوئی واقعی نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ لہٰذا اگر ان دو شرائط کی رعایت رکھی جائے تو بیعانہ کی شرط پر مشتمل معاملات کی پھر اجازت ہوگی۔ اسی طرح بعض اوقات خرید و فروخت کا معاملہ انجام دینے سے پہلے خریدار کی طرف سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ بیچنے والا جب مطلوبہ چیز حاصل کرے گا تو خریداری کی خواہش مند شخص اس سے یہ چیز ضرور خریدے گا، اور اس وعدے کو پختہ کرنے کے لیے خریداری کی خواہش رکھنے والے شخص سے کچھ رقم لی جاتی ہے کہ اگر اس نے اپنا وعدہ پورا کر لیا تو یہ رقم قیمت کا حصہ بنے گی، اور اگر اس نے وعدہ خلافی کی تو اس کی رقم ضبط کی جائے گی۔ فقہی لحاظ سے یہ صورت بھی جیسا کہ رائج ہے کہ یہ رقم بہرحال ضبط کی جاتی ہے، اگر بیچنے والے کو اسی قیمت میں اس چیز کا خریدار بھی مل جائے تو یہ بھی جائز نہیں۔ البتہ اگر اس صورت میں بھی صرف حقیقی نقصان کی تلافی کی حد تک رقم ضبط ہونے کی شرط ہو تو پھر درست ہے، جیسے کہ پیچھے بیان کیا گیا۔ تو امید ہے کہ بیعانہ ضبط کرنے کی جو بات ہوئی یہ بھی آپ حضرات کو سمجھ آئی ہوگی۔ آگے غرر کے تحت جو ہے مسئلہ نمبر 4 بیان کریں گے، اور وہ اس کا جو ہے عنوان ہے مستقبل میں پیش آمدہ کسی چیز پر معاملے کو موقوف رکھنا۔ مالی معاملات جن میں ایک چیز دوسری چیز کی عوض دی جاتی ہو، تو مالی معاملات کو مستقبل کے کسی واقعے یا کیفیت کے ساتھ معلق کرنا، مشروط کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور جو معاملہ اس شرط
اسی طرح جو ہے اس طرح مشروط ہو تو وہ غرر اور غیر یقینی کیفیت کی پائے جانے کی وجہ سے باطل قرار پاتا ہے۔ لہذا بطور مثال یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ جب امپورٹ کا مال بندرگاہ پر پہنچے گا تو یہ چیز اتنی رقم کے عوض آپ کو فروخت شدہ سمجھی جائے گی، یا اگر ڈالر کی قیمت اتنے روپے ہو گئی تو یہ چیز اتنی قیمت میں آپ کی ہوگی۔ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ کیا جائے تو وہ باطل قرار پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں معاملہ کی بنیادی وجود ہی مشکوک بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ آگے پھر انشاءاللہ مسئلہ نمبر 5، 6، 7 اس کو پھر اکٹھا ذکر کریں گے۔